آپ نے میرے ساتھ ایک پیاری سی بچی بیٹھی ہے, اس کو پہلے بھی دیکھا ہوگا. یہ ایک شہید کی بیٹی ہے, الحمدللہ تعلیم بڑی اچھی کر رہی ہے. تو آج کا مقصد دوبارہ اس سے ملانا نہیں, بلکہ جینڈر ایکوالٹی, وومن امپاورمنٹ, فیمیل ایجوکیشن, پولیس والوں کے بچوں کی تعلیم اور پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر پولیس کا اور باقی اداروں کا کردار ہے. زینب, how are you? I'm great. What about you? I am fine. So, what's new? I'm basically in sixth grade now. Last time when we met, I was in 5th grade and now I'm in 6th grade. You are in 6th grade. So, how's your school going? It's going great. Okay. So, what happened in the match that you went to? Basically, I was hoping that Afghanistan will win, but... Why? Because I don't know why, but I like the players there. One of their bowler, I think, I forgot his name. Rashid Khan. Yeah, Rashid Khan. I like him a lot. And basically, I was hoping that they will win, but they didn't win. And it was Bangladesh at home. Okay. And like there was a lot of crowd that was hoping that Afghanistan will win, but it's what luck won. تو اب ہم بات کریں گے زینب کی طرح کی بہت ساری اور بچیوں سے جو کہ پولیس والوں کی بیٹیاں ہیں. پولیس والوں کی بیٹیاں تعلیم کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ والد کے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم نے اس کے لیے بہت ساری ایپس کو اکٹھا کر کے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے تاکہ پولیس والوں کے بچے پڑھ سکیں. کچھ عرصے میں اس ویب سائٹ کو ہم سارے پاکستان کے عوام کے لیے کھولنے جا رہے ہیں تاکہ سارے بچے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تب تک وہ sabak.pk سے جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اس کے اندر اپنا ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں. بیٹی, آپ کا کیا نام ہے؟ So my name is Hafsa Shahbaz and my father name is Muhammad Shahbaz. I did my matriculation from Dera Ghazi Khan and secured 1067 marks out of 1100. How much? 1067 marks. Out of from Dera. And how your English is so good. So your father must be کیا ہے آپ کے father? So he is a head constable. He is a head constable. So ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے head constable شہباز صاحب. شہباز صاحب, اس بچی کی اتنی اچھی تعلیم آپ نے کیسے کر دی؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میں نے ان کے لیے الحمدللہ بہت اسٹرگل کی, ڈیوٹیاں کی ہوتے ہوئے بھی, اور کوشش کی کہ ان کو گروم کروں. اور اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے انہوں نے جب اسکول میں قدم رکھا تو ان بچی کی خواہش تھی کہ میں تائیکوانڈو میں حصہ لوں. تو ہمارے علاقے میں تائیکوانڈو کیا ہے, یہ تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ فرسٹ تائیکوانڈو ہوتا ہے جی. کراٹے جو ہے نا وہ کراٹے میں ماہر ہیں یہ, اور ماشاءاللہ مطلب جب یہ فائٹ کرتی ہیں ان کے سارے کی فائٹ لڑکوں سے کراتے ہیں تو لڑکے بھی ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ باجی کے سامنے. اور تعلیم میں کیسی جا رہی ہیں؟ اور تعلیم میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے FSC میں 1084 مارکس لیے ہیں آؤٹ آف 1100. اچھا, تو یہ آپ نے ڈیرہ غازی خان میں رہتے ہوئے بچے پڑھا لیے, تو اس کا مطلب باقی پولیس والے بھی اپنے بچے جہاں بھی ہیں رہ کے پڑھا سکتے ہیں. شہباز کا کیا پیغام ہوگا باقی پولیس والوں کے لیے؟ میں تمام فورس والے جوانوں سے اور سب سے یہی بتاؤں گا ان کو کہ بچیاں جو ہوتی ہیں, بیٹیاں جو ہوتی ہیں, یہ رحمت ہوتی ہیں. آپ ان پہ انویسٹ کریں, ان کے اوپر لگائیں, پتہ چلے کہ یہ بچیاں جو ہیں کر سکتی ہیں. اور الحمدللہ میری بیٹیوں نے بھی کر کے دکھایا ہے. اور تو اس کا مطلب باقی پولیس والوں کی بچیاں بھی کر سکتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے کس سے بات چیت کرنا چاہیں گے؟ ہم کس بیٹی سے آپ کے بارے میں انٹروڈکشن کرائیں, پاکستان کے عوام کو, پولیس والوں کو, پنجابیوں کو بتائیں کہ ہماری بچیاں کتنی, کون سی بچی سے پہلے بات کرنا چاہیں؟ جی, جس سے پہلے بات کر رہے تھے, اس مائکروفون کو آف کیجئے گا. جی بیٹا بتائیے, آپ بھی بلیک بیلٹ ہیں؟ یس سر, میں ٹائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہوں, فرسٹ ڈین. سر یہ ایک قسم کا کامبیٹ سپورٹ ہوتا ہے جس میں کیکنگ اور پنچنگ ہوتی ہے. تو سر میں نے فرسٹ نیشنل جو ہے وہ 2014 میں لڑا تھا اور میں سلور میڈلسٹ ہوں انٹر پروویژنل انڈر 16 گرلز ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ جو کہ سین اسپورٹس بورڈ کے کلیبوریشن کے ساتھ ہوا تھا. اس کے علاوہ سر میں ورلڈ ٹائیکوانڈو فیڈریشن کی ممبر ہوں سنس 2022. ڈیرہ غازی خان سے آپ کو اتنا کیسے مل گیا سارا؟ ڈیرہ غازی خان تو بہت دور کی جگہ لگتی ہے ہمیں. سر اب ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کافی ڈیولپ ہو گیا. اب وہاں پر جو ہے لڑکیاں کافی جگہ جو ہے ایک You're satisfied with that? Yes sir, I'm very satisfied with جی, ہمارے پاس بھی ایک بلیک بیلٹ ہے بہت زیادہ. ہم نے بھی بیلٹیں تو ہم نے بھی ویسے بلیک رنگ کی پہنی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس چاروں بلیک بیلٹ بیٹھے ہوئے. یہ بتائیے جی وقاص صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ بچی سے ہماری؟ آپ خود کیونکہ آپ کو اس میں سے دیا کہ آپ BPO RPO پتہ نہیں کیا کیا رہ کے ہیں ڈیرہ غازی خان. سر انڈیڈ بہت زیادہ انکریجنگ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور والدین جو ہیں پولیس آفیسر جو ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو بیٹا آپ کے فیوچر کے کیا
ارادے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سر فیوچر میں میرا فرسٹ جو آپشن تھا وہ تو میں MBBS ہی کرنا چاہتی تھی, بٹ تو پھر آپ نے ابھی ایڈمیشن لینا ہے کسی Yes, sir. میڈیکل کالج میں, تو پھر اگر ہمارے ایکریڈیٹڈ میڈیکل کالج ہوا تو وی آر گوئنگ ٹو گیو یو 100% اسکالرشپ فار دیٹ میڈیکل کالج. تھینک یو سو مچ سر. سو یو ول بی اے ڈاکٹر, اور آپ کے والد کو مبارک ہو. بس آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. جو بھی ہمارے ایکریڈیٹڈ میڈیکل کالجز ہیں, یہ سارے کانسٹیبل صاحبان کے لیے, سارے تھانے دار صاحبان کے لیے, سارے افسران کے لیے میسج ہے. یہ صرف ان کی بچیوں کو آپ پر ملوانا نہیں, بلکہ ان عظیم لوگوں سے بھی ملوانا ہے اور عظیم بچیوں سے بھی ملوانا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. اگر ہمارے پولیس والوں کی بچیاں تو جائیں, جس میڈیکل کالج میں جائیں گی, اگر پرائیویٹ بھی ہے جو ایکریڈیٹڈ ہمارے پاس ہے, لمز میں جائیں, نسٹ میں جائیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسپانسر کریں گے. سو آر یو ریڈی فار دیٹ؟ Yes sir, I am very ready. ریڈی فار دیٹ, ایکسلنٹ. سو جی دوسری بیٹی آپ ہمیں کون سی ملوانا چاہیں گے؟ جی عائشہ شہباز میکینیکل انجینئر ہے. جی عائشہ شہباز جی. مائی سیلف عائشہ شہباز سر, میں UT ٹیکسلا سے میکینیکل انجینئرنگ کر رہی ہوں. اب جیسے سارے مطلب ایک سب کے مائنڈ سیٹ نمبر کتنے آئے تھے FSC میں جو انجینئرنگ میں پہنچ گئی؟ نمبر میرے 89% ہے. 89% سے. جی. اچھا اب بتائیے. اور پھر اس کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے کہ میکینیکل لڑکوں کی فیلڈ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں, اور میرے پاپا کی فیلڈ بھی ایسی ہے کہ لائک اس میں بھی مطلب گرلس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ ہم گرلس کو نہیں کرتے؟ یہ ہمارے پولیس آفیسر بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں جی آپ اپنی گرل کو آن کرتے ہیں اپنی وائف کو؟ وہ اسی بتائیے. مائی وائف از اے پولیس آفیسر, وہ SSP ہیں, ابھی AIG ڈیولپمنٹ ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, اور میں چاہوں گا کہ میری بیٹی آپ جیسی بیٹیاں تمام پولیس فورس کا حصہ بنیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پولیس مردوں نے کرنی ہے, پولیس تو آپ یو آر دا لیڈرز. آپ میں تو میں سر نے آج ہمیں آپ کے سامنے بٹھایا تو ہمیں تو اس سے ایک نئی جوش اور بلبلہ پیدا ہوا کہ یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ کن کے ہاتھوں میں جائے گا؟ آپ کے ہاتھوں میں جائے گا. اور اتنے روشن خیال, اتنے کمیٹڈ موٹیویٹڈ بچے, تو آپ سے تو ہمیں انرجی فیل ہو رہی تو ہے. پھر یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے, ہماری ہمارا محکمہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. ہمارا نیا بیچ جو ہے اس میں 17 جو ASPs ہیں ان میں 7 لڑکیاں ہیں. تو آپ آگے بڑھیے, آپ CSS کیجیے یا اپنی بات جاری رکھیے. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لائک میرے بابا نے بہت سپورٹ کیا, اور میرے بابا مطلب اسی طرح ایڈمیشن کرا کر رہے تھے کہ میری بیٹی کسی لڑکے سے کم نہیں ہے, لائک وہ بھی میکینیکل کر سکتی ہے. لیکن دیکھیں جیسے میکینیکل میں کم گرلز آتی ہیں, اور میں بھی اپنے سیشن میں مطلب ہمارے سیشن میں 8 گرلز ہیں اور 191 بوائز ہیں, لیکن ہم نے کبھی ہیزیٹیٹ نہیں ہوئے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہ ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کریں یا کچھ اس طرح. جی زینب, وڈ یو لائک ٹو آسک سم تھنگ؟ So basically I wanted to ask for something. I heard this from someone, you can say. Basically I wanted to ask that someone said that to retire. So I want to ask about that. No, I'm not retiring. The government can transfer me any moment. It is the will of the government. I am a representative of the federal government. حکومت مجھے کبھی بھی تبدیل کر سکتی ہے, لیکن میری ریٹائرمنٹ تب ہوگی جب تک. آج آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ I'm in 6th grade. سو آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ FSC کاری ہوں گی تو اس وقت میں ریٹائر ہو چکا ہوگا. That's good to hear because I was kind of sad when I heard that. کیوں آپ کیوں سیڈ ہو گئی تھی؟ Because I mean I like you a lot and Achha. you have such a good spirit. آپ سے تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, اب اگلی بیٹی آپ کون سی ہم سے بات کروائیں گے؟ جی جی ہدیٰ شہباز. جی بیٹی ہدیٰ شہباز. السلام علیکم, میرا نام ہدیٰ شہباز ہے, اور میں نے ابھی ریسنٹلی میٹرک کی ہے, اور اس میں میں نے الحمدللہ 95% مارکس اسکور کیے ہیں, اور اب میں FSC کر رہی ہوں پری میڈیکل. جی راؤ کریم صاحب. بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اتنے 95% مارکس لینا یہ تو بہت اچھی اچیومنٹ ہے. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کا, آپ کی بڑی بہنیں جو ایجوکیشن میں اتنا آگے, ان کا انفلوئنس تھا آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ انفلوئنس کی؟ سر اگر میرے پیرنٹس اور میری بہنیں اگر اتنا آگے مجھے نہ پہنچاتی تو شاید میں نہ پہنچ پاتی. تو یہ سب میرے پیرنٹس اور میری بہنوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھی ہیں تو میں ان کے پیچھے آگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس والے والد اپنے بچیوں پہ توجہ دے سکتے ہیں. جی تو ضرور. اگر یہ ہیڈ کانسٹیبل صاحب اپنی بچیاں پڑھا سکتے ہیں تو ہمارے باقی تھاندار صاحبان, ہمارے باقی کانسٹیبل صاحبان اپنی بچیاں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا رہے؟ بنا سکتے ہیں. ان بچیوں کو بٹھانے کا یہی مقصد ہے. تو آپ کے فادر آپ کو ٹائم دیتے تھے؟ بہت ٹائم دیتے ہیں. انفیکٹ وہ ہم سے دن کا ہر ایک لمحہ پوچھتے ہیں, ہر ایک لمحہ کہ آپ نے آج کیا پڑھا ہے, کیا بات ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. وہ بہت ٹائم دیتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں, اور ہم سے لائک ہمارے مارکس پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں, لائک ہماری اسٹڈی میں فل. تو تھوڑی توجہ دینے سے بچے پڑھ جاتے ہیں. جی ضرور. اور بچوں کو توجہ دینی چاہیے. جی وقاص صاحب. جی سر, اور جس طرح ان کے والد نے بتایا ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی,
اور ان کے والد جو تھے سنگل پیرنٹ تھے اینڈ پولیس آفیسر اور بچیوں کا سنگل پیرنٹ, اور اس کے باوجود انہوں نے کر کے تو جن کے ماں باپ الحمدللہ وقاص دونوں زندہ ہیں ان کو تو اور توجہ دینی چاہیے, اور یہ ہماری ویب سائٹس, ہمارے جو اپنے لنکس آ رہے ہیں ہمارے کانسٹیبل صاحبان کے لیے, اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے. جی زینب بیٹی, ان پیاری پیاری بچوں سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ So first of all, I would like to say that as I'm younger than you all, I feel really motivated after seeing you all. And other than that, wasn't it difficult for you all? No, it's not difficult for us. That's good. Would you like to say something? یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا ہمارے لیے کیونکہ ہمارے بابا نے ہمیں سپورٹ کیا. میں یہ کہہ سکتی ہوں ایز اے پولیس آفیسر کہ میرے بابا کے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ ڈیوٹیز 24/7 جو ہے پولیس سروس ہوتی ہے, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے پولیس آفیسر کے لیے گھر کو اور اپنی ڈیوٹی کو ساتھ ساتھ مینیج کرنا. تو میرے بابا جو ہیں انہوں نے ہمیں ہر جگہ پر سپورٹ کیے, ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہماری پڑھائی تک. انہوں نے جاب کو بھی پوری طرح ادھر بھی اپنے سارے کام پورے کیے, اور ادھر گھر میں بھی انہوں نے. تو بیٹی جب ہمیں کوئی پولیس والوں کو کرپٹ کہتے ہیں, گندا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ سر مجھے بہت برا لگتا ہے, پرسنلی مجھے بہت برا لگتا ہے, کیونکہ سر میں نے جب اپنے بابا کو میں اگر ایز اے ایگزامپل لیتی ہوں, یا اور بھی بہت سے ایسے پولیس آفیسر جو ہمیں نہیں پتا سر وہ کس حالات سے گزرے ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم جب تک اسے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس مشکل سے گزرے ہوتے ہیں. تو سر یہ بہت بری بات ہے یہ کہنا کہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں. یہ سر سوسائٹی اسٹیریو ٹائپنگ ہے نا, بس کہہ دیا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھانے جا رہے ہیں. 1,75,00,000 لوگوں کا ڈیٹا بیس لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر بیٹی اب QR کوڈ ہے, اس QR کوڈ کو آپ اسکین کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے, مانگے, غلط کیا, صحیح کیا. اور آپ دیکھیے گا اس سے لوگوں کی پرسیپشن اور آپ جیسی اچھی بچیوں کی اس سے کیسے چینج ہوگی. ہاں ہمارے پاس یہ بچی بیٹھی ہیں, آپ کی بڑی انٹرنیٹ پہ ویڈیوز چلتی ہیں خوبصورت انگریزی بولتے ہوئے. آپ ہمیں بتائیے اپنے بارے میں کائنڈلی. Yes, my good name is Unaiza Hassan and I am a doctor. Your good name has to be repeated because you speak so fast like me. Your good name has to be repeated. And my father is a head constable. You repeat your name, please. My name is Unaiza Hassan. Unaiza. Yeah. Okay, Unaiza. So, go on. My father is Hassan Raza, head constable. Again a head constable. کدھر ہیں جی ہمارے head constable صاحب؟ اچھا, ماشاءاللہ. جی. And I am a debater. I am a certificate holder at TTC, at Lums University, at WWF Pakistan, at Sui Northern spelling competition. I have won so many awards for debates. I am a district level debater, and my college, my school has awarded me as a debater of the year. So it's a great pride. So you were talking to, in a video I saw that you were talking about motivation. جی تو بتائیے جی اختر صاحب, over to you. Motivation پہ بڑی بات کر رہی تھی کہ I want to motivate the girls of Punjab Police, kids and all. That's great. I think the motivation is the fundamental of any personality development process. Yes. So how you keep yourself motivated? آپ کے ارد گرد آپ ٹی وی پہ وائرس بھی دیکھتی ہوں گی, بیڈ نیوز بھی دیکھتی ہوں گی, آپ کے محلے گلی میں بھی ایسی خبریں ہوں گی, تو دیٹ آل دا ٹائم میک یو ڈسٹرب ایز اے چائلڈ. تو آپ اپنے آپ کو کس طرح روشن خیال اور موٹیویٹ کرتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میری موٹیویشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مائی فیملی, مائی فادر, مائی گرینڈ فادر اینڈ ہز فادر, مائی ماموں, مائی بڑے بابا, مائی نانا اینڈ ہز فادر, all are serving their lives in police. So it's a great inspiration, motivation for me. They are all from police? Yeah, they all are police. I mean, how many members of your family are in police? There are so many members. If I talk about the cousins of my father and mother, so there are almost 100 people who are serving their life in police, but the blood relations are these. اچھا, تو کیسے موٹیویٹ رکھتی ہیں آپ اپنے آپ کو؟ My father supports me a lot whenever I have to go to a debate competition, whenever I have to attend a seminar or something like that for debate. So he will always willing to do, yes, you have to do. My mother is very supportive for me. Whenever Baba says, no, you have to focus on your study first, then my mother says, no, she have to go. So یہ کیسے اتنی اچھی انگریزی بول لیتی ہے بچی کو ہیڈ کانسٹیبل صاحب کو؟ اور آپ کے لیے پیغام تو پھر یہ ہے نا جو کہ باقی ہیڈ کانسٹیبلوں کو آپ نے کیا دینا ہے, باقی ہمارے کانسٹیبل صاحبان کو کیا بتانا ہے, تھانے دار صاحبان کو کیا بات کرنی ہے؟ سر میں نے ہمیشہ ان کا حوصلہ افزائی کی ہے, ان کو کیا سب پیچھے چھوڑ دو, آگے چلو, جو بھی کرنا ہے کسی کی پرواہ نہ کرو, کر کے دکھاؤ. تو باقی آپ کی بچیاں کتنی ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے جو لا کر رہا ہے, ایک بیٹی ہے اور دوسری ایک پھول ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بچی کس کی ہے؟
آپ بتائیے. My name is Al Fatma. I am the daughter of Amir Hussain. عامر حسین وہ کون ہے؟ آپ ہیں؟ یہ تو پیٹرولنگ پولیس کے نہیں ہیں. ان کی بچی جو ہے نا یہ میں 14 اگست پہ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی اٹ واز اباؤٹ پاکستان اور 2-3 ان کی ویڈیوز بڑی اچھی موٹیویشن کے ساتھ تینوں نے مل کے بنائی. تو پھر میرا عامر صاحب سے بھی رابطہ ہوا تو آئی فاؤنڈ کہ یہ از این امیزنگ اسٹوری کہ تینوں بچیوں کو کس طرح وہ پڑھا رہے ہیں اس طرح کے جو لمیٹڈ ریسورسز میں اور پھر ان کے ڈریمز میں نے سنے تو دیٹ واز اگین مجھے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں ان کے سوچ کے. تو تینوں نے کہا کہ ہم تینوں پولیس میں جانا چاہتی ہیں. تو اینی ویز وہ ایک فیملی کے 100 ہو سکتے ہیں تو یہاں 3 بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی بتائیے اپنے بارے میں, آپ پھر بچیوں کے بارے میں بتائیے, آپ کا کیا رینک ہے؟ میں کانسٹیبل ہوں, عامر حسین میرا نام ہے سر, مظفر گڑھ سے. تو میری بیٹیاں یہ پولیس میں آنا چاہتی ہیں اور یہ پہلے ان کو میں نے اسٹڈیز کے لیے چھوٹے اسکول ہے وہاں خان گڑھ میں سر, وہاں یہ پیف اسکول میں فری میں وہاں پڑھتی رہی ہیں. ان کو شوق تھا, میں نے ان کا جب شوق دیکھا تو بڑی بیٹی کو میں نے سر اس کے بعد میٹرکولیشن کے بعد میں نے پنجاب کالج میں. تو یہ بتائیے کہ کانسٹیبل صاحب جو کہ مظفر گڑھ جیسی جگہ ہے جو کہ پنجاب میں لاہور میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا دور ہے, کراچی والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, تو کتنی کو مشکل آئی اور باقی کانسٹیبل صاحبان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر مشکل تو ہے لیکن مشکل کو اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے سر. تو باقی کانسٹیبل صاحبان بھی کر سکتے ہیں. جی سر. ہمارا مقصد صرف آپ کی بچیوں کو شاباش دینا ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام کانسٹیبل صاحبان, تھانے دار صاحبان اور سارے افسروں جوانوں سب کے لیے ہے. ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر بچوں کے لیے اگر فیوچر کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ بچے ہی آپ کا مستقبل ہیں. اگر ان کا شوق جس فیلڈ میں ہے تو آپ ان کو اسی فیلڈ میں ان کا شوق دیکھ کے آپ کو ان پہ خرچ کرنا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے اسٹڈیز کے ساتھ, آپ کی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بچوں پہ توجہ دیں گے. تو ان میں سے کس بچی سے آپ ہماری پہلے بات چیت کروائیں گے؟ احمد خان یہ پہلے جیسے یہ لمس میں اس میں اپنا نمبر میں ایڈمیشن ابھی لیا ہے. تو نمبر میں ایڈمیشن, جی بیٹا اس کو آن کر لیں. جی بیٹا آپ نے نمبر میں ایڈمیشن لیا ہے تو یہ وقاص صاحپ اوور ٹو یو. جی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہوا, ہمارے پاس دل میں جو آ رہا ہے ہم کر رہے ہیں, آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. جی وقاص صاحب. جی بیٹا آپ بتائیے آپ نے نمل میں کیوں ایڈمیشن لیا اور اس میں کیا اسپیشلائزیشن آپ کرنا چاہتی ہو؟ BSIR میں کرنا چاہتی ہوں اور ویسے نمل میرے گھر کے قریب ہے نا, اب ملتان میں شفٹ ہو رہے ہیں تو پھر اس وجہ سے وہ میرے گھر کے بھی قریب. اور آپ کی اپنی باقی بہنیں کون کون ہیں؟ یہ میری سسٹرز ہیں علیہ زہرا. جی بتائیے, جی اپنے بارے میں بتائیے بیٹا. My name is علیہ زہرا. My father name is عامر حسین. I am from خان گڑھ district, ظفر گڑھ. I am in 9th class from KIPS from ملتان. آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ CSS exams. CSS کا ایگزام دینا چاہتی ہیں. اچھا اور آپ بیٹی؟ I become a police woman. آپ بھی پولیس میں جانا چاہتی ہیں. کیوں پولیس میں جا کے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ خدمت کرنا چاہتی ہوں لوگوں کی. لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ہے زبردست کہ ہمارے پولیس کے کانسٹیبل صاحبان اور ہمارے ہیڈ کانسٹیبل صاحبان اور پیٹرولنگ پولیس میں کام کرنے والے اور باقیوں کی بچیاں کتنی اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. کیوں جی ایڈیشنل جی صاحب بتائیے, کیا یہ ممکن ہے کہ باقی بندے اس سے انسپریشن لیں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, خاص طور پہ ہمارے کانسٹیبل اور تھاندار صاحبان؟ سارا بتانے کا جو مقصد میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاسبل ہے. تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی توجہ اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنایا جا سکتا. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ باقی سب بھی جو ہے وہ جو اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, جو سہولت دی جا رہی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کریں. جی وقاص صاحب, یہ اسکالرشپ کا ہمارا کیا سلسلہ ہے اور بچوں کو کیسے مل رہے ہیں, اور ہم نے لمس کے لیے سلسلہ شروع کیا اور ہم نے باقی جو ہے اس کے بارے میں ہمارے بتائیے تاکہ ہمارے افسران اور جوان جو ہیں وہ اپنے اس کا فائدہ اٹھائیں. جی وہ تمام پولیس آفیسرز کے بچے جو کسی بھی ایکریڈیٹڈ پروفیشنل کالج میں جاتے ہیں, خاص اس کی فیس کتنی ہی کیوں نہ ہو, پنجاب پولیس وہ اس کی تمام تر فیس ادا کرتی ہیں. اور ابھی آپ سر آنے سے پہلے میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ وی آر ورکنگ آن پروگرام کے کہیں پہ جہاں پہ بہت مستحق بچے ہیں ان کو ہم فورن اسکالرشپس بھی دیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے بچے جو آپ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے پولیس آفیسرز کے بچے ہیں,
اور یہ نہ صرف اپنے اپنے شعبہ تعلیم میں بڑی تخصیص اور بڑی مہارت رکھتے ہیں، بلکہ جس طرح ہماری بیٹی جو ہے وہ تائیکوانڈو میں یا میکینیکل انجینئرنگ میں جو ہے وہ پڑھتی ہیں، تو دس از ویری مچ پاسبل. پنجاب پولیس پوری کوشش کر رہی کہ آپ کے بچوں کو، یہاں تک کہ آپ کے خصوصی بچوں کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. میرے پھول کے نام سے ایک پروگرام ہمارا چل رہا ہے تاکہ وہاں پہ بھی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن جو کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کے بچے نہ صرف آپ کا نام بلکہ اس ملک کو، قوم کا نام بھی روشن کریں گے. تو ہمیں اپنی تھوڑی سی توجہ دینی ہے، جس طرح ان پولیس آفیسرز نے اپنے بچوں کو سب کے لیے قابل مثال بنا دیا ہے، اسی طرح آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اسکالرشپس، فورن اسکالرشپ جو ہیں وہ ہمارے اویلیبل ہیں شہداء اور آفس اسٹاف اور ہمارے کانسٹیبل صاحبان اور ہیڈ کانسٹیبل صاحبان کے لیے، اور ہم اتنے ہی میکسیمم پیسے دے رہے ہیں جتنے کہ پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز کے دیتے ہیں، اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیں گے اور یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ ہماری اسکالرشپ اویلیبل ہے پروفیشنل کالجز میں جیسے بتایا گیا. اس کے علاوہ ہم لمس کے شارٹ کورسز اور مختلف جگہوں میں جو بھی آپ اچھی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم نے آپ کے لیے ویب سائٹس بھی کھول دی ہیں. اور یہ فورن اسکالرشپس اور ان کے لیے مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بہت سارے افسران باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں پولیس میں، تو یہ پولیس کی نیو آؤٹ لک بنے. اور میں خوشی ہے کہ اس میں سے پولیس والے بھی پولیس میں بھی آنا چاہتی ہیں بچیاں. جی اوور ٹو یو اتر، کیا ان میں فائنل بات کرنا چاہیں گے آپ؟ فائنل سر میں یہ کہ بچیوں کو سپورٹس میں آنا چاہیے. ہماری بچیاں پاکستان میں آبزرو کرتا ہوں وہ بھاگتی نہیں ہیں، رننگ نہیں کرتی، دے آر شائے. تو یہ سپورٹس میں آئیں گے، سپورٹس میں آئیں. اینڈ لاسٹ تھنگ کہ تھنک بگ، اپنے ڈریمز کو آپ نے چھوٹا نہیں کرنا. اگر اس ملک کی پرائم منسٹر خاتون بن سکتی ہے تو آئی جی پی پولیس میں کیوں خاتون نہیں بن سکتی؟ وہ تو آپ اپنی بیوی کا رستہ کھلا کر رہے ہیں تاکہ وہ بن جائیں، تو یہ بھی بن سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بگ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ہے یہ کل نہیں ہوگا. آج ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ یہاں سے جائیں، پلان کریں، ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کریں، اینڈ یو ول گیٹ اٹ. کنسسٹنسی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ. تو وش یو آل the best thing in your life. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پولیس والوں کے بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کو آپ سے ملواتے رہیں گے تاکہ آپ موٹیویٹ ہوتے رہیں اور باہر کے لوگ جو پولیس میں نہیں ہیں وہ دیکھ سکیں کہ ہیڈ کانسٹیبل صاحبان اور کانسٹیبل صاحبان اپنی بچیوں کو کیسا پڑھا رہے ہیں، وہ کتنی محنت سے کر رہے ہیں. اور یہ کرپٹ فورس نہیں ہے، یہ آپ کی سروس کر رہی ہے. خدمت مرکز میں، تھانوں میں، پیٹرولنگ میں، دہشت کے خلاف اسپیشل برانچ میں، پیرو میں، ہم ہر جگہ جا کے بڑھ کے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. چاہے ہمارا ڈرائیور ہے، چاہے ہمارا وائرلیس آپریٹر ہے، وہ آپ کو محفوظ بنا رہا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے.